بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ہمارے بھائی نویں پڑھ رہے ہیں اور آج ہماری حدیث نمبر 5 ہے، جس میں بدعت سے بچنے کے بارے میں تاکید کی گئی ہے۔ ان ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ام المؤمنین ام عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، من احدث جس نے نئی بات نکالی، فی امرنا ہمارے اس دین کے معاملہ میں، ھذا اس، فی امرنا ھذا ہمارے اس دین کے معاملہ میں، ما لیس منہ جو اس میں سے نہیں، فہو رد تو وہ مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا جس نے ہمارے اس دین کے معاملے میں نئی بات پیدا کی، ما لیس منہ جو اس میں سے نہیں، فہو رد تو وہ مردود ہے۔ جس نے ہمارے اس دین کے معاملہ میں نئی بات پیدا کی جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ رواہ البخاری و مسلم، اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت لمسلم اور مسلم کی ایک روایت ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، فہو رد تو وہ رد ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بدعت کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور اسی طرح ہر بدعت یا بدعت پیدا کرنے والے کو مردود قرار دیا گیا ہے۔ اب بدعت کس سے کہتے ہیں؟ بدعت کے لغوی معنی ہے نئی چیز کے، نئی بات کے، ایجاد کے۔ اصطلاحاً یعنی بدعت کا اپوزٹ کیا ہے؟ سنت۔ بدعت کا اپوزٹ کیا ہے؟ سنت۔ سنت کسے ہم کہتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ۔ تو اصطلاحاً بدعت سے ہم کیا مراد لیں گے؟ دین میں ہر وہ نئی بات، دین کے اندر کوئی نئی بات نکالنا، دین میں ہر وہ نئی بات یا نیا کام جسے نیکی سمجھ کر کیا جائے، لیکن قرآن و سنت میں اس کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ سمجھ آ گئی بات؟ یعنی سمجھ کے دین کیا جائے، ایسے سمجھ آ رہا ہو جیسے یہ بھی دین ہے، جب کہ اس کے بارے میں نہ تو قرآن پاک میں کوئی حکم ہے، نہ کوئی آیت ہے، نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی نمونہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے دین میں داخل کیا جائے، اسے دین سمجھا جائے، نیکی سمجھی جائے، جب کہ وہ دین نہیں ہے، تو ایسے کام کو بدعت کہتے ہیں۔ اور یہ شیطان کا ایک بہت بڑا طوقہ ہے کہ وہ دین کے نام پر انسان سے گناہ کراتا ہے۔ دین صرف وہ ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا، اور اس کی پوری تفصیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھا دی۔ یہ آپ کے بعد آپ کے صحابہ، اہل بیت اور صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین وغیرہ نے کر کے بتا دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت۔ تو اس لیے پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا، تو انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا۔ اب جب میں نے دیکھا یہ تو کچھ نہیں ہوا، تو میں نے انہیں بدعات میں مبتلا کر دیا، اور وہ اپنے آپ کو دین پر سمجھتے رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اصول فرما دیا، اور فرمایا تھا ایک حدیث میں کہ ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہیں ثقلین کے الفاظ آئے ہیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ ان کو پکڑے رکھو گے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا ہی دین ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو واعظ و نصیحت کی اتنے پراثر لہجے میں کہ صحابہ کے سب کے وہ رونے لگ پڑے، آنسو نکلنے لگ پڑے، اور پھر جو ہے کہنے لگے صحابہ، یا رسول اللہ یہ تو ایسا پتہ چلتا ہے جیسے آپ کا آخری وعظ ہے، آپ ہمیں نصیحت کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور اللہ کی اطاعت کی نصیحت کی، اور فرمایا اسی طرح اپنے امیر کی تم محکم ماننا، چاہے غلام ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا میرے بعد جو تم نے سے زندہ رہے گا بڑے اختلاف دیکھے گا، اور آخر میں فرمایا تھا فعلیکم بسنتی، کہ اختلاف میں پھر کیا کرنا ہے، فعلیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت، ان کی پیروی کرتے رہنا۔ وعضوا علیہا بالنواجذ، سنت کو اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑ لو۔ وإیاکم ومحدثات الامور، اور نئے کاموں سے بچے رہو۔ فإن کل بدعۃ ضلالہ، کہ بے شک ہر نیا کام گمراہی ہے۔ رواه ابو داود و ترمذی، اس کو ابو داود ترمذی نے روایت کیا۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے ہٹ کر چلنے کو بدعت قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اب جو شخص دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرتا ہے اور اس کو باعث ثواب سمجھتا ہے، تو وہ گیا اپنی کم عقلی سے دین کو ناقص تصور کرتا ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ بات بڑی اہم تھی دین میں، اور نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ یعنی جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جو آدمی نئی بات نکالتا ہے وہ تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ بھی دین میں ضروری تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور اب ہمیں زیادہ سمجھ آ گئی، ہم کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو دین چونکہ ہر لحاظ سے مکمل ہے، اس لیے اس میں نئی باتوں کی قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پرزور مذمت فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب باتوں سے بہتر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب کاموں سے برا کام دین میں نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو اپنے گمان میں تو انسان کسی نیک عمل کو بغیر کسی عمل کو نیک ہی سمجھ کے کرتا ہے اور اللہ کو قرب چاہتا ہے، مگر عملاً کیا ہے کہ وہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی بدعتی کی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جہاں تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ دے۔ اب جس بندے نے ایسے کوئی نیا کام ایجاد کیا، بدعت کی ایجاد کی، تو اس سے جتنے لوگ اس بدعت پر عمل کریں گے ان سب کا گناہ پہلے شخص پر بھی ہوگا جس نے اس بدعت کو ایجاد کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی گمراہ کن بدعت ایجاد کی جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش نہیں، تو اس بدعت پر عمل کرنے والوں کے گناہوں کے برابر گناہ اس کے اوپر ہوگا، اور ان کے گناہوں میں بھی کمی نہ ہوگی۔ تو یہ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ وہ بدعات میں گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس کو خوبصورت، اس کے تو نورانی جال ہے نا ہزاروں، اس نے تو 1,24,000 انبیاء کا زمانہ دیکھا ہے، ہم اس کے سامنے کیا چیز ہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ بدعت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی جائے۔ ہاں، دین و شریعت میں قرآن و سنت کی پیروی کی جائے، اللہ کی کتاب کو دیکھا جائے، اور پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، اور نئی نئی باتوں سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا عمل یا اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان قرآن و سنت کی پیروی کرے۔ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ حکم دیا ہے، جیسے کہ پچھلے درس میں گزر چکا حدیث کی ضرورت و اہمیت میں، کہ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ گویا اللہ اور رسول کی اطاعت سے ہٹ کے زندگی گزاریں گے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اسے لے لو، جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ ان آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے راستہ سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو ضلالت اور گمراہی کا راستہ ہوگا۔ خلاف پیغمبر کسے راہ گزید، کہ ہرگز بمنزل نہ خواہت رسید۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سنت پر عمل کرنے کی اور بدعت سے، ہر قسم کی بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔